باتوں میں محنت کی مدد کی بات ہوتی ہے. ہمارے سارے جسم میں یہ جو ہمارا دل ہے یہ سب سے اونچا. اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو اونچا دل تھا اس وقت کامیاب ہوگا تو یہ اونچائی حاصل کرے گا. اور اس کائنات میں سب سے جو ان سے ہے وہ ہے اللہ. سب سے ہے. اب یہ اونچا دل اللہ کو حاصل کرے گا تو کامیاب ہوتے ہیں. ایسے کامیابی نہیں ہو سکتی. اب یہ دل اونچے اللہ کو کیسے حاصل کرے گا اس کا بھی درکار اور بڑے سارا اللہ تعالیٰ اسلام کے لوگوں سے دن کے لوگوں کے دیکھا ہے اور اس کا سینا کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا اگر ان کارسلائی دکھے گا اللہ کو کیسے شدید کے لیے اللہ کرتا ہے. جسم کا بات کر رہا ہے سب سے اونچا ہے اس لیے اونچے اللہ کو حاصل کرنے کے کامیاب ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کو کیسے حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کا سب کچھ بتا دیا گیا ہے لیکن ہماری سوچ ہمارا دھیان اس پر نہیں جاتا. اس کی وجہ کیا ہے آنے والا کوئی ہے اس کا حوالہ انسان ذکر ہے. اس کا حوالہ شیطان ان کے اوپر شیطان ڈالے جاتا ہے اور انسان ذکر اللہ. بس اس شیطان اللہ کی یاد اللہ کی یاد وہ یاد جو آگے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا محبوب نہیں ہوں. ہم سب نے یہاں سے وعدہ کیا تھا لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے اس کا نام شیطان نکال دیا اور شیطان کو ذکر سوال کیا اللہ کی یاد. میں گزارش کرتا ہوں والذین آمنوا اشد ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر ہر چیز کے بارے میں ہے. کوئی چیز ایسی ڈھونڈ کے دکھا دے جو اللہ کا ذکر نہ کرے بے شک اس چیز کے اندر والے پوچھے ہیں یا باہر والے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کو مان رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے تو ہر چیز اللہ کے ذکر اور اللہ کی محبت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے وہ اپنی محبت اس کے اندر ڈال دی. ہر چیز کو محبت سے پیدا فرمایا. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نفرت سے پیدا نہیں فرمائی. ہر چیز کو محبت سے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محبت سے پیدا فرما رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی شدید ترین محبت حاصل کریں. اللہ کی شدید ترین محبت حاصل کرنا فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو پیدا کیا. اللہ کی خلق فصل تھا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سنوار دیا. تم اپنی آنکھ دیکھ, چہرہ دیکھ, زبان دیکھ, ہونٹ دیکھ, اٹھنا دیکھ, بیٹھنا دیکھ, اپنی انگلیوں کے ایک کون کو دیکھ کیسے تمہیں سوار کے پیدا کیا. جہاں آنکھ خوبصورت لگتی تھی وہاں آنکھ لگا دی. جس سائز کے اندر خوبصورت لگتی تھی اس سائز کے اندر لگا دی. جہاں ناک خوبصورت دکھتا وہاں
دانت لگا دیا، ہونٹ لگا دیے، ان کے اندر دانت جو ہے وہ موتی کی طرح اللہ تعالیٰ نے چڑھ دیے۔ ایک ایک چیز اللہ نے انسان کی خوبصورتی کے ساتھ سوار سوار کے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ثابت ہو رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو مجھ سے شدید محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے اور غیر اللہ کی محبت کو دل سے کیسے نکالا جائے؟ ہر چیز کا قاعدہ ہے۔ جو چیز بھی دیکھ لیں ہر چیز کا قاعدہ ہے۔ پہلے قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے پھر کتاب پڑھتے ہیں۔ ہر چیز سکھانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ بھائی یہ روحانی نعمتیں چاہت طلب سے حاصل ہوتی ہیں، پھر چاہت طلب کیسے حاصل کی جائے؟ چاہت طلب سے تو ہمارا دل کے اندر دنیا بنی ہوئی ہے۔ ہمارا دل تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل تو سرون الحیات دنیا، تمہارے دل کے اندر تو دنیا کی محبت ہے۔ پھر کیسے اللہ کی محبت حاصل کی جائے؟ اس کا بھی قاعدہ ہے، چاہت طلب حاصل کرنے کا بھی قاعدہ ہے۔ یہ جو رونا مانگنا ہے یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا قاعدہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر ایک پیغمبر ڈھونڈ کے دکھا دے تو اللہ کے آگے رویا اور مانگے گا۔ سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے آگے روتے اور مانگتے گئے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو آنسو نکل رہے ہیں، یہ جو رونا ہے، یہ اللہ کی محبت کو اس طرح کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ بھائی یہ رونا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت ہے۔ رحمت للعالمین ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، اس کے دل روتے ہیں، اس کا دل روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتا ہے، چہرہ مبارک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے آگے رونا اور مانگنے سے یہ شیطان دل کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ کہیں ثابت کر دیں کہ شیطان اللہ کا رویا اور مانگا ہو۔ جب اس ملعون نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کیا اور کہا میں زیادہ اعلیٰ ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ گھٹیا ہے، تو مجھے کیا حکم دے رہا ہے؟ تو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر، یہ اللہ کے آگے حجتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تو راہ کر رہا ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ یہ نہیں کہ پلٹ کے معافی مانگ لیتا، رو لیتا، جو ہے یہ بحث اور مباحثے پہ آ گیا اور چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ میں ان سب کو ناشکری کے اندر مبتلا کر دوں گا، میں ان کے ہدایت کے راستے کو بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا۔ جو اللہ کے آگے روتا اور مانگتا نہیں وہ شیطان کی سنت میں چلتا ہے۔ جو اللہ کے آگے روتا ہے اور مانگ لیتا ہے وہ حاصل کر جاتا ہے۔ اللہ کی یہ جو اونچی نعمتیں ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، یہ ایمان، یہ مغفرت، یہ بہت اونچی نعمتیں ہیں۔ جس کو مغفرت حاصل ہو گئی اس کو تو اجر عظیم حاصل ہو گیا۔ جو یہ مغفرت ہے، یہ جو معافی ہے، یہ اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتی ہے۔ بھائی یہ طریقہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے آگے رونے مانگ لیں، اللہ غلطیاں بھی معاف کر دے گا، درجے بھی بلند کر دے گا، دل کو بھی نرم کر دے گا، دل اللہ 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 کرنا شروع کر دے گا۔ یہ دیکھ لیں یہ اللہ کے آگے رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، یا اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں کوئی سامان نہیں، بے سرمانی ہے، جانور کی اونٹی میرا بہت مزمحل ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما مجھے کوئی امیر گھرانے کا بچہ عنایت فرما دے۔ یہ روتی اور مانگتی جاتی ہے۔ 40 اور بھی ہیں وہ اللہ کے آگے روتی اور مانگتی نہیں، یہ روتی مانگتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب عطا فرما دیا، رحمت للعالمین عطا فرما دیا، دونوں جہانوں کا امین اٹھا کے جا رہی ہے۔ اس چیز سے نعمت ملی، اما رو رہی ہے اور مانگ رہی ہے، یہ نعمت حاصل کر گئی ہے کہ نہیں کر گئی؟ یہ دیکھ لیں فرعون کی گھر والی ہے،
اتنا گندا ماحول ہے، کون سا ظلم ہے، کون سی اذیت ہے، کون سا شرک ہے، کون سی گندگی ہے جو اس محل میں نہیں ہو رہی؟ وہ تو خود کو خدا بنائے بیٹھا ہے۔ اس محل کے اندر ایک خاتون ہے، ایک برگزیدہ ہستی ہے، وہ اللہ کے آگے رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، یا اللہ میں فرعون ظالم بادشاہ سے، اس کے ظلم سے برات کا اظہار کرتی ہوں، وہ اپنی من کے اندر ایک چھوٹے سے جھونپڑے کی جگہ تو مجھے عنایت فرما دے۔ یہ اللہ کے آگے رو رہی ہے، مانگ رہی ہے۔ یہ نمازیں تو نہیں پڑھ رہی تھی، وہ کم وقت اس کو نمازیں تو نہیں پڑھنے دیتا تھا، عبادت تو نہیں کرنے دیتا تھا۔ حالات کتنے زیادہ برے تھے، ایک طرف ہیرے اور جواہرات تھے، بہترین خوبصورت لباس تھے، محبوب اور ایک میلہ تھا، ایک پرتعیش زندگی تھی، ایک طرف وہ تھی اور دوسری طرف اللہ کی محبت تھی۔ اس نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا کے ظلم اور زیادتی برداشت کرتے ہوئے اللہ سے مایوس نہیں ہوئی، اللہ سے روتی اور مانگتی رہی۔ سورت تحریم عورتوں کے متعلق سورت ہے، ساری کی ساری جتنی بھی اونچی عورتیں ہیں سب کا ذکر اس سورت کے اندر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم مایوس نہ ہونا، حالات جیسے بھی ہوں، کتنے مشکل حالات ہوں، مجھ سے رونا اور مانگنا نہ چھوڑنا، جس طرح اس کو برگزیدہ کیا تمہیں بھی برگزیدہ کر دو۔ بھائی رونا اور مانگنا بہت اونچی عبادت ہے۔ یہ اللہ کے آگے جو رو رہا ہے، جو مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو نکل رہا ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے یہی ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، دل کے اندر سے شیطان ہٹ جاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی پیدا کیا ہوگا؟ حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اتبعونی، میری اتباع کرو، جس طرح میں نے اللہ کی محبت حاصل کی، جس طرح میں اللہ کے آگے رویا اور مانگا، جس طرح میں کھڑا ہو کے اللہ کے آگے اور دیا وزاری شروع کر دی، تم بھی اللہ کے آگے رو اور مانگو، تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنا محبوب بنا لے گا جس طرح مجھ کو محبوب بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا، تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یقین لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا، درجے بھی بلند کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ حبیب ان سے کہو کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ اللہ واطیع رسول، اللہ کا حکم ہے والذین آمنوا وشدوا باللہ، اللہ کی محبت شدید کی حاصل کرو، بس کرو۔ جو لوگ اگر یہ رخ موڑتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل نہیں کرتے، فإن اللہ لا يحب الکافرون، اللہ کے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بھئی اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا۔ اس کا قاعدہ ہے یہ رونا اور مانگنا، قاعدہ پڑھنے قرآن نہ پڑھے ثواب ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ قاعدہ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھے، اس کے حکموں پہ عمل کرے۔ یہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ باپ اپنی جگہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے یا اللہ ہمیں صحت مند بچہ عنایت فرما دے، ماں اپنی جگہ رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، طریقہ اختیار نہیں کرتے بچہ ہو سکتا ہے۔ یہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے یا اللہ تو مہربانی فرما، مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، مجھے اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، میرے دل کو ہڈی ماس بال بال کو اپنے ذکر والا بنا دے۔ یہ طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا، ہم سب اسی کے وہی ہمارا، سب سے کٹ کے، سب کو چھوڑ کے
چند لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو اس طرح ذکر کرے کہ نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا اسم ربی کا متبتلی نہیں تبدیلا. یہاں اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے ناموں کا ذکر کرو سب سے کٹ کے میری طرف متوجہ ہو جاؤ. تو جب سب سے کٹ کے رو مان کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے یقین کرے یہ دل اللہ 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 کہنا شروع کر دے گا. جب دل اللہ اللہ کرے گا یہ کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں سے شیطان ہٹ جائے گا. یہ جو مومن کا دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے. جب اس کے اندر اللہ کا ذکر آئے گا تو اس کے اندر اللہ کی محبت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی, اس کے اوپر رحمتیں برسے گی, ایک کے بعد ایک نعمت اللہ تعالیٰ سے لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے جب دوستی لگ گئی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے غم بھی نکال دے گا, خوف بھی نکال دے گا, ایک کے بعد ایک نعمت دے گا. دنیا میں بھی خوشحالی عطا ہوگی, آخرت میں بھی خوشحالی عطا ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ پکا ہے, اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی. جو اللہ کے دوست ہیں جن کی دوستی اللہ کے ساتھ لگ گئی سن لو ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے چلے گئے. اب کیا ہے ان کے لیے؟ یہ جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ سے دوستی اختیار کر لی ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک کے بعد ایک بشارت ان کے لیے ہے, ایک کے بعد ایک نعمت ان کے لیے ہے, ایک کے بعد ایک خوشی ان کے لیے ہے. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا, بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ان کے لیے دنیا میں بھی, وفی الآخرۃ, اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, وہ اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی. اللہ سے یاری پکی لگا لو, دنیا میں بھی خوشحالی آئے گی, دنیا میں بھی خوش ہو جاؤ گے, دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی. اور اس کے بعد جو ابدی زندگی آ رہی ہے جہاں کا عذاب بھی ابدی ہے, جہاں کی نعمتیں بھی ابدی ہے, وہاں بھی تمہیں خوشخبریاں دے گا اللہ تعالیٰ. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی, پکا وعدہ اللہ کا. ذالک فوز العظیم, یہی عظیم الشان کامیابی ہے. عظیم الشان کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی. یہ دل اللہ اللہ کرے گا تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی. جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا, درجے بھی بلند کر دے گا, اللہ گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. اللہ کی محبت حاصل کرو گے, یہ غلطی کر رہا ہے اللہ مسکرا کے اس کی غلطی کو نیکی میں بدل رہا ہے. یہ شخص ہے حضرت موسیٰ کے دور کے اندر راستے کے اندر بیٹھا ہوا تھا, یہ حالت جذب کے اندر تھا, انہوں فیض اس نے حاصل کیے ہوئے تھے, ہڈی ماس بار بار اللہ اللہ کر رہا تھا, میرے جیسا قلب کا علم تھا, یہ اپنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت کر رہا تھا. میرے کول ہوئے ہاں, تیرے کو چوری کھواوا, تیرے کو روڑے دے ماں, تیرے کو کنگھی دے ماں. یہ اللہ سے اپنی زبان میں اپنی علم کے مطابق اللہ سے اظہار محبت کر رہا تھا. حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے, یہ الفاظ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑے, حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ پاک ہے ان صفات سے جو تو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ عما یصفون, جو تو صفت بیان کر رہا ہے اللہ ان صفات سے پاک ہے. اس کو بھوک نہیں لگتی کہ تو اس کو چوری کھلائے گا, اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی کہ تو اس کو روڑے دے گا, اس کی زلفیں پریشان نہیں ہوتی کہ تو اس کو گندا کرے گا. تو نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا مجسم بنا لیا. یہ تو عین ٹھیک ہے, یہ الفاظ بند کر, یہ صاحب شریعت تھا, یہ الفاظ اس سے برداشت کرتے ہوئے یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. یہ جو مجسوم بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے یہ کوئی اور کرتا تو پکڑا جاتا. اس نے اللہ کی محبت حاصل کی ہوئی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ کے پاس جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا پہلے میرے بندے کو راضی کرنا. اب پیغمبر کی معرفت سب سے زیادہ ہوتی ہے. شیطان کی طرح نہیں کہ آگے بحث شروع کر دی. یہ جو اللہ والے ان کو پتا کہ جو اللہ نے کہہ دیا سب کہہ دیا. اب یہ واپس آیا اور اس سے کہنے لگا میاں جی آدھا پیا آنکھ پیا. میاں جس طرح کہہ رہا تھا اس طرح کہتا رہے. اور بڑی غلطی کر رہا ہے لیکن اللہ کی محبت حاصل کی ہے. اللہ نے غلطیاں بھی معاف کر دی, درجے بھی بلند کر دیے. ہر لمحہ غلطی ہو رہی ہے. یہ جو 24 گھنٹے گزر رہے ہیں یہ غلطی ہو رہی ہے. حضرت صاحب فرماتے تھے یہ دیکھ خلاف سنت رہا ہے, غلطی ہو رہی ہے. یہ چھینک خلاف سنت رہا ہے, غلطی ہو رہی ہے. یہ بول خلاف سنت رہا ہے, غلطی ہو رہی ہے. یہ اٹھ بیٹھ خلاف سنت رہا ہے. اس کی تمام غلطیاں, یہ جو اس کو غلطیاں ہی نہیں سمجھتا, اس کی تمام حرکات, اس کے تمام اخلاق خلاف سنت ہو رہے ہیں, غلطیاں لکھی جا رہی ہیں. حضرت والا فرماتے تھے یہ جو گناہ صغیرہ ہے ان کا اتنا بڑا انبار لگ جاتا ہے, کبیرہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کے ہم معافی نہیں مانگتے ان کا بہت بڑا انبار لگ جاتا ہے. غلطی ہر وقت ہو رہی ہے. ہماری نماز اس طرح کی نماز نہیں, ہمارے رویے اس طرح کے رویے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے جب تک یہ لوگ اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری تو ہر چیز ہی 2 نمبری ہے, ہماری تو ہر چیز کے اندر کھوٹ ہے. تو اللہ کے آگے رو لیں گے, اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے, اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ غلطیاں بھی معاف کر دے گا, درجے بھی بلند کر دے گا, خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو جائے گا. بہت ضروری ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا. ایک صحابی جنگ کا معاملہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ فلاں شخص بڑی بہادری سے بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے, جدھر جاتا ہے کفار کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب کو پتا تھا نہ اس کے اندر ذکر ہے نہ اس کے دل کے اندر محبت ہے, کوئی اس کو تکلیف آئے گی یہ برداشت کر نہیں سکے گا, اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ حرام موت مرے گا, کر رہا ہے کافروں کی گردنیں جدا سر سے, مار رہا ہے کافروں کی گردنیں, اور اندر سے یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ حرام موت مرے. اس صحابی کو تجسس ہوا, وہ اس بندے کے پیچھے لگ گیا. اس کو تھوڑی دیر کے بعد کسی کافر نے نیزہ مارا, وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا, اپنے آپ کو نیزے کو پلٹا کے خودکشی کری. تو بھائی محبت اندر ہے, ذکر اندر ہے, تکلیف بھی یہ برداشت کرے گا. جس کے اندر ذکر ہے, جس کے اندر اللہ کی محبت ہے, تکلیف اس کو بھی آتی ہے, یہ تکلیف برداشت نہ کرے گا. اس کو کوئی تکلیف آ گئی یہ کہے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, تیری یاد اچھی بندہ تو کہ مجھے تکلیف نہیں تھی تاکہ میں مزید تیری طرف رجوع کرا. یا اللہ میں تیری یاد میں ہوں, تو نے مزید اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے میری یاد میں مجھے تکلیف دی, مجھے بھلا نہیں دیا. یہ اس حالت میں اللہ کے آگے رو رہا ہے, مانگ رہا ہے تکلیف میں. اب یہ مریض اللہ کے آگے رو رہا ہے, مانگ رہا ہے, یہ مرض اس کے گناہوں کی بخش کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ اگر یہی مریض اللہ سے جھگڑا شروع کر دے, دیکھو تکلیف بھی مجھے آنی تھی, ایسی تکلیف اللہ تعالیٰ تم نے مجھے دی, تبلیغی جماعت میں بھی چیزیں میں لگا رہا ہوں, ذکر بھی میں کر رہا ہوں, نماز بھی میں پڑھتا ہوں, تکلیف بھی مجھے ہی دینی تھی. یہ ناشکری کر رہا ہے, یہ اللہ سے جھگڑ رہا ہے, تو اس کی تکلیف اس کے گناہوں کا دھونے کا سبب نہیں بنے گی. اللہ کی محبت اندر ہے تو بھائی یہ اللہ کی محبت اندر ہے تو یہ تکلیف اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی. اس کا رجوع اللہ بن جائے گا, یہ اللہ کی طرف اور رجوع کرے گا, تکلیف کے اندر روئے گا اور مانگے گا, اللہ کی رحمت اور آئے گی, اس کے درجے بلند ہو جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے 2 لڑکے ہیں, یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں, ایک لڑکے کا بازو تلوار لگتی ہے, اس کا بازو کٹ جاتا ہے, کتنی تکلیف آئی ہوگی. اندر اللہ کا ذکر ہے,
اللہ کی محبت اندر ہے. بازو کو پاؤں میں نیچے دے کے مارتا ہے اور جھنڈے کو اپنے ہونٹوں سے اپنی دانتوں سے پکڑ لیتا ہے. بھائی اللہ کی محبت حاصل کی ہے. اس کو جو ہے تکلیف نہیں تکلیف دے رہی. حضرت بلال کہتے ہیں کہ جس وقت انگاروں کو لٹاتے تھے تب کی ریت کے اوپر لٹاتے تھے اس وقت مجھے اللہ کی محبت کی لذت بہت زیادہ آتی تھی. کہاں پر اس کو انگاروں کے اوپر لٹا رہے ہیں, اس کو گرم ریت کے اوپر لٹا رہے ہیں. اندر اللہ کی محبت ہے, اندر سے نکل رہا ہے احد احد احد. یہ کہتا ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے, میرا رب واحد لا شریک ہے. اتنے ہی اللہ والے تھے. سب سے بڑی وہ صحابیہ تھی جو لونڈی تھی, اس سے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو, اور اس کی ایک ٹانگ کو ایک سے باندھا گیا, اس سے دوسری ٹانگ کو اس نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لو, میرا رب واحد لا شریک ہے. یہ اللہ کی محبت حاصل کی ہے تو تکلیفیں حاصل کر رہی ہیں. کہ اللہ کی محبت مناجاتوں سے حاصل ہو جائے گی, بھائی نعتوں سے حاصل ہو جائے گی, کیا اللہ کی محبت تقریروں سے حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. اللہ کی محبت رونے اور مانگنے سے حاصل ہوگی, اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگی. بھائی اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو تکلیف نہیں رہے گی. بھائی اللہ کی محبت اس کے درجے بلند کرتی چلی جائے گی. اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری ہے. اس آیت مبارک کے اندر 4 روحانی احکامات ہیں. تمام پیغمبر اور ان کے تمام تابع دار 4 حکموں کے اوپر عمل کر گئے ہیں, کوئی چیز بن گئے ہیں. اذکرونی اذکرکم, اذکرونی سے ثابت ہو رہا ہے مجھے یاد کرنا, مجھے بلا نہ دینا. اللہ کی محبت ثابت ہو رہی ہے. کسی کو ایسے نہیں کہتا کہ مجھے یاد رکھنا, مجھے بلا نہ دینا, میں بھی تجھے یاد رکھوں گا. اللہ کی محبت بھی ثابت ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر بھی ثابت ہو رہا ہے. وشکرونی, یہ اللہ سے مانگ رہا ہے, یہ اللہ سے آگے رو رہا ہے. یہ منگا پہ اور دینا پہ ہم تو شکر کر. یہ اللہ سے مانگ رہا ہے, وہ دے رہا ہے, اب تو شکر کر. اس کی نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہے. یہ 4 روحانی احکامات ہیں. یہ احکامات اس جہان کے لیے بھی ہیں, اگلے جہان کے لیے بھی یہ احکامات ہیں. جو جسمانی احکامات ہیں وہ اس جہان کے لیے ہیں. یہاں نماز پڑھنی پڑے گی, یہاں تلاوت کرنی پڑے گی, یہاں حج کرنا پڑے گا, یہاں زکات دینی پڑے گی. جو جنت ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی محبت ہوگی. اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یہ 4 روحانی احکامات, جو ان احکامات کے اوپر عمل کر گیا وہ کامیاب ہو گیا, وہ شکرانہ ادا کر گیا. ہم تو شکر ہی ہمارے مشکل سے نکلتا ہے. اس چیز کا بھی شکر ادا کر دیں کہ اپنا قیمتی ٹائم اپنے بیوی بچوں کو, دکانوں کو, کاروبار کو چھوڑ کے چند لمحوں کے لیے بھائی اس نیت سے آئے بیٹھے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے. اللہ ہمارے دل کو تبدیل کر دے گا, ہمارے دل کو اپنے ذکر والا بنا لے گا. یہ نیت کر لے, اس نیت کی سیت سے اللہ تعالیٰ درجے بھی بلند کر دے گا. یک زمانہ صحبت با اولیاء, 5 منٹ کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر بیٹھ گیا, اس کو 100 سال دیر یا عبادت سے زیادہ ثواب ہے. ایسا ویسا بیٹھ گیا نہ بھائی نہ, یہ روتا مانگتا پھرتا ہے یا اللہ مجھے کوئی اپنا پیارا ملا دے, میں تیری محبت والا فیض حاصل کر لوں, تیرے حبیب کی محبت والا فیض حاصل کر لوں, میری یہ دل کی غفلت دور ہو جائے, میں گناہوں سے بچ جاؤں, یا اللہ مجھے کوئی اپنا پیارا ملا دے. یہ اللہ کے آگے روتا مانگتا پھرتا ہے, یہ 5 منٹ بیٹھ گیا ہے بھائی اس کو 100 سال دیر یا عبادت سے ثواب ہے. ولی ہے, اس کی صحبت میں 5 منٹ بیٹھ گیا 100 سال دیر یا عبادت کا ثواب ہے, اور جو نبی کی صحبت میں بیٹھ گیا اس کے ثواب کی حد ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. اب اے میرے حبیب, یہ جو اندھا صحابی آیا ہے یہ روتا اور مانگتا آیا ہے, اس کے اندر یہ بھاگتا ہے, اس کے اندر محبت ہی محبت ہے. دیکھیں آپ اپنی نظر عنایت
اس کی طرف موڑ لے، یہ آپ کی نصیحت پہ عمل کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، اللہ تجھے بے انتہا ثواب دے گا۔ اور جو سردار آئے بیٹھے ہیں یہ ایسی چیک کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ان کے اندر چار طلب نہیں، ان سے رخ انور موڑ لے، اس کی طرف اپنا رخ انور کر دے، یہ اندھا صاحب اللہ تعالیٰ جو روتا مانگتا آ رہا ہے اپنے حبیب کو اونٹے پاسو بلندہ پہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ کر، ان کی طرف توجہ کر۔ اور جو ایسی سردار بن کے آئے بیٹھے ہیں، چار طلب ہے نہیں اندر، ایسی بن کے آئے بیٹھے ہیں، یہ خالی ہیں، اللہ اپنے حبیب کو ان سے ہٹا رہا ہے۔ بھائی یہ شکرانہ کر لے، یہ خانقاہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کی محبت حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، جتنی بھی اونچی نعمتیں ہیں وہ ایک سیکنڈ کے اندر حاصل ہو جاتی ہیں، بس اپنا گمان ذرا ٹھیک کر لیں۔ ہم تو گمان کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، سیاہکار ہیں بدکار ہیں، بھلا ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرے گا۔ اور یہ جو شخص آیا بیٹھا ہے کیا گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے بیٹھنے سے دل ہمارا اللہ اللہ کرے گا؟ یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، کل تک یہ نوکریاں کرتا تھا، بھائی اس نے اللہ اللہ کرانا ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ دل آپ جاری کر رہا ہے۔ یہ گمان کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اس دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی، اس کے اندر سے خبیث ہٹ جائے گا، یہ دل اللہ اللہ شروع کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں، وہ نیت کی صحت کر لے، ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی، نیت کی صحت کر لے۔ ایک اللہ والا تھا، اس نے کہا اس نے اپنی بیوی سے کہا دریا کے پار ایک اللہ والا رہتا ہے، جاؤ اس کو یہ کھانا دیا ہو، بھوکا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو تیرنا نہیں آتا، میں کیسے اس کو دیکھ آؤں؟ اس نے کہا یا آپ میرا سلام دے دی، تو ان کو آگے دیکھو وہ شخص سلام دینا پہ جی آج تک اپنی بیوی کے نال ہم کس لیے نہیں کہتے۔ اس نے جا کے دریا کو سلام دیا، دریا نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب اس کو جو بزرگ بیٹھا تھا اس کو کھانا دیا، جب پلٹ کے واپس آنے لگی تو کہا مجھے تو تیرنا نہیں آتا، میں کیسے جاؤں گی؟ اس نے کہا دریا کو میرا سلام دینا اور اس سے کہنا وہ شخص تمہیں سلام دے رہا ہے جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا۔ اس نے جا کے سلام دیا، یہ کہہ کے دریا نے راستہ دے دیا، یہ میرے گھر آئیے، اپنے شوہر کے پکے بیٹھیے، اپنے شوہر سے لڑنے لگ گئی کہ یہ بچے سارے تم نے پیدا نہیں کیے، یہ درجنوں کے حساب سے بچے ہیں، یہ جو بچے تم 9-10 پیدا کیے ہیں، تم کہتے ہو کہ میں نے ہم بستری نہیں کی، اس کو ہاتھ سے کھلا کے آ رہی ہوں، وہ کہتا ہے میں نے آج تک کھانا نہیں کھا۔ ماں باپ پورتے منڈے دریا مان رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اور بات تمہاری دریا مان رہا ہے، تم بھی بڑے پیر بنے بیٹھے ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو سارے کے سارے۔ تو اس نے کہا ہے اللہ کی بندی میں نے کبھی خواہش نفس کے لیے تجھے بستری نہیں کی، میں نے یہ نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، میں تو حق ادا کر رہا ہوں۔ وہ ابھی کھانا اس لیے نہیں کھا رہا کہ کھانے سے اس کو قوت حاصل ہوگی، کھانے سے اس کو لذت حاصل ہوگی، اللہ کا حکم ہے کہ نفس کے بھی خیال رکھو، وہ اللہ کے حکم سے کھا رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کھا رہا۔ ایک نیت درست کرنی پڑتی ہے، ذرا سے ہے وہی چیز، کھانا وہ بھی کھا رہا ہے، سارے کام وہ بھی کر رہا ہے، لیکن کس نے کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کی۔ یہ ہے نیت کی صحت۔ ایک ذرا سا ذہن کو گھمانا پڑتا ہے کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی محبت آپ دیتا ہے، روحانی کام سارے کے سارے آپ کر رہا ہے، دل اپنے ذکر سے آپ جاری فرما رہا ہے، فیض آپ دے رہا ہے، اس کو ذرا سا ذریعہ بنا دیا انسانوں کے لیے، ذرا سا ذریعہ بنا دیا، نعمتیں ساری کی ساری آپ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ مومن کے گمان کے مطابق نہیں، تو گمان درست کر لیں، سیٹ رائٹ کر لیں اپنی نیت کو، اپنی نیت کو سیدھا کر لیں، کسی اور سے کوئی توقع نہ رکھیں، اللہ سے روتے اور مانگتے آئے، اب آگے ہیں اب بھی رو لیں اور مانگ لیں، اب بھی نیت نصیحت کر لیں،
حضرت عمر کسی ارادے سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ تبدیل نہیں کرا دیا. وہ بے نیاز ہے، آئے بیٹھے ہیں اللہ سے مانگنے، اللہ ہم اس ارادے سے آ بیٹھے ہیں. یہ جو ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، یہ جو اس کے اوپر گناہوں کی غلاظت کے دوبیس پردے پڑ چکے ہیں، اللہ تو اس کو پاک کر دے، اس کو صاف کر دے. اللہ اس کو اپنی ذکر والا بنا دے، اس کو اپنی محبت والا بنا دے. یہ مل کے بیٹھ کے رو کے مانگنے اللہ اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں، وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا. وہ اپنی محفل میں مجھے یاد کرے گا، اس سے اچھی محفل میں اس کو یاد کروں گا. اس سے بھی اعلیٰ بات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ اگر میری طرف ایک بالش لائے گا میں 2 بالش لاؤں گا، ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، وہ چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا. اللہ صحیح ہے، آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم آئے بیٹھے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں. تیری محبت والا فیض ہمیں حاصل ہو جائے، حبیب کی محبت والا فیض حاصل ہو جائے. یا اللہ تو مہربانی فرما، اپنی محبت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے. آگے کی منزل بہت خطرناک ہے، بڑی. حضرت والا فرماتے تھے ایک صحابی تھا، اس کے سامنے دوزخ کا ذکر کیا جاتا، کچھ رات کا ذکر کیا جاتا، وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا. لیکن جب اس کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا وہ تھرتھرانا کپکپانا ہونا شروع کر دیتا. لوگوں نے پوچھا صاحب آپ کے سامنے سارے ذکر کیے جاتے ہیں لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے آپ رونا اور تھرتھرانا شروع کر دیتے ہیں. فرمانے لگے ان صراط میں بھی بہت سارے لوگ ساتھ ہوں گے، حشر کے میدان میں بھی بہت سارے لوگ ساتھ ہوں گے، حساب کتاب میں بہت سارے لوگ ساتھ ہوں گے. قبر کبھی آنی ہے، قبر اکیلی ہے، وہی بڑی تنہائی کا گھر ہے، بڑا خوفناک سفر ہے. اللہ سے دعا مانگ کے کسی دنیا میں غلطیاں معاف کرا لے، دیر ہی نہیں لگتی. اللہ ہر وقت غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بالکل ہی غلط تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمر کے بعد غلطیاں معاف نہیں کرتا. اللہ ہر وقت غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 92 قتل کیے، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا چلو اب نیک بن جاؤ. اللہ کی مرضی جب دل میں ڈال دے. وہ ایک عالم کے پاس گیا اور عالم سے کہا کہ میں نے 99 قتل کی ہیں. وہ منتیں کرتے رہے، اسے معافی مانگتے رہے، جان بخشی کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے. میرا دل بہت سخت تھا، میں نے ان کو قتل کر دیا، کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ وہ صاحب شریعت تھا، وہ اللہ والا تھا. اس نے کہا ایک غلطی کا ایک قتل کی یہ سزا اور یہ سزا، تو 99 قتل کیا بیٹھا ہے، یہ تو حقوق العباد ہے، یہ معاف نہیں ہوتی. اس نے مایوس ہو کر اس کو بھی قتل کیا. جب اس کو قتل کیا وہ عالم دین تھا، اس کے اوپر رحمت برسنے لگی، اس کو شہادت کا درجہ مل گیا. وہ اللہ کے آگے دعا مانگا یا اللہ مجھے قتل کرتا، نہ یہ نعمتیں مجھے ملتی، نہ تیرا دیدار مجھے ملتا، نہ یہ ابدی زندگی مجھے ملتی. اس کو بھی کوئی راستہ دکھا دے. یہ اس کی دعا ہے. اب یہ گلیوں اور بازاروں کے اندر روتا مانگتا پھر رہا ہے کہ میرے لیے بھی کوئی نجات ہے، مجھے بھی کوئی معافی مل جائے گی. کسی نے کہا فلاں بستی کے اندر ایک اللہ والا رہتا ہے، وہ گناہ معاف کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. بھائی یہ اس طرف چل پڑا، جب راستے میں آیا تو اس کی موت آ گئی. دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، نیکیوں کے فرشتے بھی آ گئے اور بدی والے فرشتے آ گئے. بدی والے فرشتوں نے کہا ساری عمر تو یہ برائیاں کرتا رہا، ہم اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. نیکی والے فرشتوں نے کہا اب تو نیکی کی طرف چل پڑا تھا، اس کا جنت کے اندر جو ہے وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے کچھ اور فرشتے بھیجے. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو زمین کو ناپ لو، اگر نیکی اللہ والے کی طرف جانے کا راستہ زیادہ ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اگر اللہ والے کی طرف جانے کا راستہ کم ہے اور دوسرا راستہ زیادہ ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ. کچھ کہتے ہیں جب جان نکلی کچھ ان کے ایک فٹ آگے چلا گیا. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ زمین جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی، کھینچ دی. اللہ تعالیٰ چاہے جس کو بھی معاف کر دے. رونا مانگنا ہر وقت ضروری ہے، کبھی مایوس نہ ہو.
اللہ کے آگے روتے اور مانگتے رہے. یہ حکم قرآن کریم کے اندر ہے, اس پہ بھی عمل کر رہے. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ حکم صبح اور شام کے لیے ہے. یعنی یہ نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ آ کے اجتماع میں رو لیا مانگ لیا, ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر بیٹھ لیا. تو یہ حکم صبح اور شام کے لیے ہے. یہ صحابہ کرام کے لیے بھی ہے, اور یہ اللہ کے لیے بھی ہے, علماء کرام کے لیے بھی ہے, صوفیاء کرام کے لیے بھی ہے, مومنین کے لیے بھی ہے, عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ربا کا فی کا, اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر. یا اللہ کیسے یاد کریں؟ نظر رہوں گا خفت ہوں, گڑگڑاتے ہوئے, خوف کے ساتھ, روتے ہوئے, مانگتے ہوئے اس کو یاد کرو. ودون الجہر من القول, بغیر واویلا کیے چپ کر کے اللہ سے مانگو, رو اللہ کے نام دل میں ٹکا دو, اور صبح اور شام کرو. ولا تکن من الغافلین, تاکہ تمہارا شمار غافلین میں نہ ہو. 205 نمبر آیت ہے سورۃ الاعراف کی. یہ حکم صبح اور شام کا ہے. صبح و شام اللہ کے آگے گڑاتے ہوئے, آوازاری کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو, تاکہ تمہارا شمار غافلین میں نہ ہو جائے. جو دم غافل سو دم کافر. یہ جو دل غافل ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے. جب اس کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے, نامراد چٹی پیشاب اسی کے اندر کرتا ہے, جو برے خیالات آتے ہیں یہ اس کے اندر گندگی پھیلا کے بیٹھتا چلا جاتا ہے. اس کی کو صاف کرنے کے لیے پھر عرصہ چاہیے. بھائی روزانہ فجر کے وقت اللہ سے رو لے, مانگ لے. یہ طریقہ آ گیا ہے. آپ کے شاہ سلطان میں 7 باغات ہیں, دریا ہے, بڑی اچھی جگہ ہے. یہ سنت ہے, اللہ کے حبیب ہے, رحمت للعالمین ہے. کعبہ کعبہ ہے, کعبہ چھوڑ کے لال ہیرا جائیں. آپ کی 10 منٹ کے لیے گھر سے سائیکل پہ نکلے, موٹر سائیکل پہ نکلے, اکیلے جائیں, اللہ تعالیٰ سے رو کے اور مانگتے جائیں. یا اللہ یہ جرم بھی میں نے کیا ہے, یہ غلطی بھی مجھ سے سرزد ہوئی ہے, یہ گناہ بھی مجھ سے ہوا ہے. یا اللہ تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں, یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. یا اللہ تیری غلطیاں معاف کر دے. یہ جب جنگل میں جائے گا یہ دھاڑے مار مار کے روئے گا, کیونکہ اس کو یہ تو نہیں ہوگا کچھ سن رہا ہے. یہ اللہ کے آگے روئے گا, مانگے گا, غلطیاں معاف ہو جائیں گی, بھائی اس کی ترقی ہو جائے گی, رزق کے دروازے کھل جائیں گے, اللہ کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں. یہ رونے اور مانگنے کا طریقہ حضرت والا نے ہمیں سکھایا تھا, ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. کوشش کریں گھر والوں کو کسی کو سکھائیں. تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کی طرف شیطان لے کے جا رہا ہے, اور شیطان دل کے اوپر بیٹھا ہے. یہ اللہ کے ذکر سے نکلتا ہے اور کسی چیز سے نہیں نکلتا. تو گھر والیوں کو بھی سکھاؤ اللہ اللہ. کیا ان کو بڑا آسان طریقہ ہے, ان سے تو یہ دن ہے یہ کہنا اللہ اللہ اللہ. ان سے تو 2-3 بار روز مار کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے, دن اللہ اللہ کرے گا, اللہ کی محبت حاصل ہوگی. تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھ جانا. اس کا طریقہ کار جو صوفیاء کرام اللہ والے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے, زبان بند کر کے, دل کے اندر نیت کریں کہ ہم عرش مولا کے نیچے بیٹھے ہیں اور ہماری سورج کے سامنے روضہ رسول ہے, اور اللہ کی رحمت عرش مولا سے آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے آتر سے ہوتی ہوئی ہمارے دل کے اوپر آ رہی ہے. توجہ کر کے بیٹھے, انشاءاللہ دیر ہی نہیں لگنے کی, آپ کو آسودگی محسوس ہوگی, سکون محسوس ہوگا, دل اللہ اللہ کرتا ہوا محسوس ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں, روشنی پڑھ لیں. اللہ مہربانی چل کر بیٹھے. یا اللہ سر بھی بڑی باس پائے
یا اللہ بہت بہت شکریہ اپنے ذکر کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کے حبیب کا فرمان ہے یا مختلف زبان کے لوگ مختلف علاقوں کے لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کا الگ ہونے سے پہلے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ ہم گناہوں کا بوجھ لا کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے نبی رسول اپنے معاف فرما دے، یا اللہ گناہوں کی سیاہی کو ہمارے سینے سے دور فرما دے، یا اللہ کو معاف عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ کے غضب سے بچا، اپنے قہر سے بچا، اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ تیرے حبیب کا حکم ہے ذکر کثرت سے سکھاؤ، یا اللہ تو ہر مومن کے دل کو اپنے ذکر والا بنا، مومن مرد ہے کیا بچہ ہے کہ بوڑھا عادت ہے کہ بے عمر سب کو اپنا ذکر جاری آمین شیطان آمین اللہ مہربانی آمین سنوں کے ہاتھ ڈالنے والے رب ہر کوئی ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی آرزو اپنی اپنی تمنا اپنی اپنی دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی آرزو پوری فرما دے، آمین سب کی تمنائیں پوری آمین فرما دے، یا اللہ سب کو نصیب سے عطا فرما، آمین خوشحالی کو متعلق آمین فرما، آمین عطا فرما، یا اللہ آمین سب کو فرما، آمین ضرور کے اندر رحمت نازل آمین فرما، آمین ضرور کے اندر سے آمین آمین ہمارے گھر لا آمین ہمارے إله آمين آمین آمين آمین آمین آمين آمین آمین سکھانے والا بنا دے، آمین یا تمام آمین دعوت پہنچا دے، یا اللہ تو مہربانی فرما، سب کو ایمان والا بنا دے، آمین سب کو جہنم سے بچا دے، آمین یا اللہ تو مہربانی فرما، انسانوں کے اوپر رحم کر، یا اللہ انسانوں کو رحم کر، انسانوں کو معاف کر، یا اللہ انسانوں کو ایمان کی طرف موڑ دے، محبت کی طرف موڑ دے، یا اللہ دل کے مٹھی میں ہے مہربانہ مہربانی چکر اتنی رحمت پسند ہے، یا اللہ دنیا آخرت کی یا اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما، آمین یا اللہ جتنے عذاب آئے بیٹھے ہیں یا آمین اللہ آمين جزاك الله جزاك الله اجازت دی اللہ تعالیٰ تو ہم سارے سب صحت کو خوشحال اور سلامت رکھے آمین السلام حضرت علیکم جزاک اللہ اللہ آمین خوش رکھے۔ سب آف کر دیں میٹنگ۔ جی ظہور الامین صاحب میٹنگ آف کر دیں۔ مقصود صاحب میٹنگ آف کریں، مقصود صاحب۔